یہ بتائیے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا مس ریڈلی نے کہ امریکہ کا ٹارچر جو ہے وہ بہت ورس رہا ہے، اور ہمیں ایک بات چلا کہ عافیہ صدیقی پہ بہت ورس ٹارچر ہوا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا زیادتی کی امریکہ نے؟ وہ ٹارچر سیل میں تو انہوں نے ایسے ٹارچر کیے. سب سے بڑا ٹارچر جو اس کو ہوا ہوگا وہ یہ کہ 6 مرد آتے اور اس کو برہنہ کرتے ہیں، اس کے سارے کپڑے اتارے. اس نے یہاں سینیٹرز کو بھی یہ باتیں بتائی تھیں کہ کپڑے اتارتے ہیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں بالوں سے کھینچتے ہوئے. تصور آپ نہیں کر سکتے ان ظلموں کا جو اس کے اوپر ڈھائیں، اور کیریڈور میں لے جاتے ہیں اس کو اس طرح اور وہاں اس کی فلمیں بناتے ہیں. خیر اس کے بعد پھر اب یہ انہوں نے شروع کیا، انہوں نے دیکھا یہ قرآن پڑھتی ہے خود بخود بھی اور دیکھ کے بھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو پھر وہی 6-7 مرد آتے ہیں برہنہ کرتے ہیں اور یہ اور وہ بدتمیزیاں، اور اس کے ساتھ قرآن حکیم لیا اس کے پیروں پہ ڈال دیا. قرآن حکیم پیروں پہ ڈال دیا اور کہا کہ اس کے اوپر چلو گی، چل کے جاؤ تو تمہیں کپڑے ملیں گے ورنہ کپڑے ہی نہیں دیں گے تم کو. اب وہ روتی چیختی کہ نہیں یہ میں نہیں کروں گی. تو اس کو وہ جو ان کی رائفلیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کے بٹ سے اتنا مارتے تھے کہ اس کی سب لہو لہان ہو جاتی تھی وہ، اور تمام چہرے کے اوپر اور سب زخمی اور سارے جسم زخمی ہو جاتا تھا. اس کے اوپر اس کے بال کھینچتے تھے، پھر توڑتے تھے یوں کر کے کھینچ کے بال. کہتے تھے نہیں تم قرآن پہ چلو. بہت فورس کرتے تھے. پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ کہتے تھے تو کورٹ میں بھی تمہیں برہنہ لے کے جائیں گے ہم اسی طرح. امریکن کہتے تھے. اب جی ہاں. اور جب اس نے کہا یہ تم یہ سب آن ٹیپ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں. جتنی بھی اسٹرپ سرچنگ کرتے ہیں اٹ از ویڈیو ٹیپ. اس نے خود بھی بتایا کہ اتنا زیادہ زخمی کر دیتے ہیں مار مار کے. اس کے بعد ایک پلنگ کے اوپر اس کو لٹاتے ہیں اور لٹا کے ہاتھ اور پیر اس کے باندھ دیتے ہیں پلنگ سے. پیر بھی باندھ دیے ہاتھ بھی باندھ دیے کہ وہ زخموں کو کھجا بھی نہ سکے. اس کے بعد تلموں پہ اس کے ٹارچر، سر پہ ٹارچر، اور اس کو ایسی مشینوں کے اندر ڈال کے انہوں نے رکھا ہے کہ جس آگے توازن اس کا خراب ہو. علاج کے بہانے اس کو ایسے انجیکشن، وہ تڑپتی ہے روتی کہ یہ مجھے مت لگاؤ تو بے ہوش کر دیتی ہے، بے ہوش کرنے کے بعد لگاتے ہیں. ایسے ویسے ظلم کیا آپ کو. یہ ظلموں کی داستان اور یہ ہمارا پورے عالم اسلام اور یہ 54 جو اسلامی مملکت ہیں یہ جو خاموش بیٹھی ہیں انہوں نے، یہ جو جہنم میں اپنے محل بنا رہے ہیں. میں صاف کہتی ہوں، فتوے میرے پاس موجود ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت خواہ کسی ایج کی ہو، جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ کسی بھی غیر مسلم کی قید میں ہو تو اس کو چھڑانا ہر مسلمان مرد عورت بچے عورت سب کے اوپر فرض عین ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر خانہ کعبہ ڈھا رہے ہوں لوگ، یعنی خانہ کعبہ کو مسمار کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھٹانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، اور آپ کو یہ اطلاع آتی ہے کہ کوئی مسلمان عورت کو غیر مسلموں نے قید میں لے لیا ہے، تو آپ چھوڑ دیں خانہ کعبہ کو، ڈھانے دیں گرنے دیں، آپ فوراً اس کو چھٹانے جائیں. آپ کو معلوم ہے یہ مسلمانوں کے اوپر کتنا بڑا فرض ہے. اور یہی وجہ ہوگی چونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ یہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ ٹارچر کرتے ہیں ذلیل کتے. میں کہتی ہوں کتے بہت اچھے ہیں، یہ ایسا ٹارچر تو جانور بھی نہیں کرتے جو امریکنز نے کیا. ارے ایسا تو آپ اندازہ لگائیے اس ٹارچر کا کہ پلنگ سے لٹا دیا اور باندھ دیا، اور اس کے بعد 6 مردوں میں ہمارے یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں حجاب کا کتنا بڑا وہ ہے، اور اس کو آپ برہنہ کرتے ہیں سب کے سامنے 6-7 مرد، اور ہاتھ پیچھے باندھے یا جو فلمیں لیتے. کون سے مذہب نے اور کون سی دنیا نے آپ کو یہ الاؤ کیا کہ آپ ایک ملزم کے ساتھ یہ جب کیا ہے جبکہ اس کے اوپر کوئی جرم بھی عائد نہیں ہوا تھا، وہ ایک مجرم بھی نہیں تھی ان کے قانون سے، اور جرم کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. جرم صاحب یہ ہے کہ نہ وہ ٹیررسٹ کا تو ہم نے آج تک الزام ہی نہیں لگایا، ٹیررسٹوں کا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو جو بات ہے اوبویسلی بڑی پینفل باتیں، لیکن کچھ کوشچن یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کیا یہ پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے امریکہ کے کہنے پہ ان کو افغانستان پہنچایا تھا؟ یہ کیا ہوا، مطلب کہ یہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ شی از دا اونلی ون، ان کے ساتھ سب کچھ کیوں ہوا؟ ٹارچر بھی سہنا پڑا اور امریکہ میں ہو رہا ہے. اصل میں چیز یہ ہے کہ شی از ناٹ دی اونلی ون. ہزاروں اور ہنڈریڈز نہیں تھاؤزنڈز پاکستان سے، یمن سے اور دیگر مسلم ممالک سے. عافیہ جو ہے شی از بیکم دا پوسٹر چائلڈ فار دس ٹارچر اینڈ ونڈیشن. اس کی شاید ایجوکیشن، اس کی شاید فیملی نے گیو اپ نہیں کیا، ہر جگہ
کرتے رہے ای میلز لیٹرز دس از دیٹ. پاکستانی عورتیں آپ کے خیال میں بھی ہیں؟ جی بالکل امریکن ٹارچر سیل کے اندر. جی بالکل بہت جگہ پہ وہ سہ رہی ہیں اس سے برا پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ. یہ تو ہمارے اتنے اس سے she was supposed to be shot dead. She is responsible or we must praise her because of her press conference. Actually this case has been got the momentum that it took. So my question to you is that how did you get to know about this prison number 650 as Afia Siddiqui was the prison number 650? Well, I'm a patron of Caged Prisoners, a human rights organization which focuses mainly on Guantanamo detainees. And I filmed in Guantanamo for 4 days. And when I came back, I met up with Moazzam Beg, who was kidnapped from Pakistan and put on a rendition flight and ended in Kandahar, Bagram, and then Guantanamo. And I told him the terrible things that we had seen in Guantanamo, and he said, forget Guantanamo, there is a place that is even more dark, more deadly, more sinister, and that is Bagram. And he said, I saw 2 men being beaten to death in Bagram, being tortured to death. And he said, and even now I wake up to hear a woman screaming. He said, every night a woman was screaming while I was held in Bagram. And I doubted him. I'd heard this story before. He'd written about it in Enemy Combatant. And I said, look, don't you think the woman screaming was a tape recording, some mental torture to make you think your wife was next door? He said, well, when I got to Guantanamo, the other detainees said that they had also heard the woman screaming and some of them had seen her. I then investigated more and discovered that the identity of this woman was prisoner 650. And she was Afia Siddiqui. Well, I investigated and looked and checked, and in the end we had to come to the conclusion that yes, 650 is Afia Siddiqui. I couldn't believe that the American administration would have sanctioned the kidnap, torture and rendition of Afia Siddiqui. And let's not forget, when we talk about Afia Siddiqui, we talk Afia Siddiqui plus 3, her children. And then in the midst of all of this, Afia Siddiqui appears in a story which could only have come from a Hollywood plot. You know, this is the iconic picture. This is how she was found. That picture was shown to me by the governor of Ghazni with a series of pictures of her taken. And what shocked me, I thought, and a lot of people around the world saw this picture and thought this is what she looked like after she had been shot. But actually, that is what she looked like before. She was shot in a police cell in Ghazni police station, and we've got some images to show you which show all the gunfire that the Americans fired off. There were more than 12 American soldiers crammed in this cell, and behind the dividing curtain was Afia. And she heard all this commotion and got up to see what was going on. I don't even think she got near the curtain. The soldiers saw somebody moving and panicked and shot her. Now what the Americans are wanting us to believe, again, how stupid do they think the Pakistan media are? They want us to believe that she sprang from behind the curtain, seized this semi-automatic rifle and fired it off. In a room crowded with soldiers, this highly trained Al-Qaeda fanatic managed to fire off a gun and miss. If she'd swung a catch, she would have hit 4 soldiers immediately. The room was jammed with them. And we have the head of the counter-terrorism unit, a man called Abdul Qadir, telling me she never touched the gun. یہ جو امیجز ہیں ٹارچر سیل کے، یہ ہم دکھانے کی کوشش کریں گے آپ کو، جو انہوں نے بتائے وہ ٹارچر سیل جہاں پہ آفیہ صدیقی موجود تھی. ایکسکلوسیو فار دا فرسٹ ٹائم اس پروگرام کی توسط سے دکھائیں گے اس بریک کے بعد.